أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا بیان حضور علیہ السلام کے حسن کا بیان کریں گے۔ حضرت ابو قتادہ کا چمکتا چہرہ۔ حضرت ابو قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کی سنیے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن شفقت سے میرا منہ پہ ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ چمکتا روشن ہو گیا۔ حضرت علا بن عمیر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آخری عمر تھی، میں ان کے گھر گیا بڑھاپے میں تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے، لیکن ان کا چہرے کا رنگ اتنا روشن تھا کہ میں ان کے حال پوچھنے گیا تو ان کے اوپر نزا کا عالم طاری تھا، وہ پیچھے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں ان کی پانتی کی جانب بیٹھ گیا۔ گھر کافی کھلا تھا اور پیچھے سے کوئی گزرا اور کہا فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قتادہ، میں نے گزرنے والے کا عکس حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں دیکھ لیا۔ میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ دیکھ لیا۔ یہ کس کا چہرہ روشن ہوا؟ جس کے چہرے پہ حضور علیہ السلام نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا۔ مجال الزوائد کی نامی جلد 322 نمبر حدیث۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بغلیں حضور علیہ السلام کی بے بال تھی۔ بعض نے کہا کہ حضور تھوڑے سے بال تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ دیے تھے، اور بعض کہتے ہیں بے بال تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کا رنگ اور حضور علیہ وسلم کے جسم کے رنگ میں فرق نہیں تھا۔ عموماً بغلوں کا رنگ جس کے رنگ کا فرق رکھتا ہے اور بغلوں کے اندر سمیل اچھی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، جس دن حضرت سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگسار کیا گیا، یہ ایک صحابی تھے جس سے غلطی ہو گئی اور کہا حضور میں زنا کر بیٹھا ہوں، میرے اوپر حد جاری کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، لیکن یہ بار بار آ جاتے، 4 مرتبہ کرا لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سنگسار کر دو۔ جب ان کو لوگ پتھر مارنے لگے تو کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا تو میں ڈر گیا، پھر میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ کہتے ہیں میں اس وقت بچہ تھا، آپ کو سنبھال نہ سکا، میں ڈر گیا۔ جب میں گرنے لگا تو حضور علیہ السلام نے بڑھ کے مجھے اپنی بہنوں میں لے لیا۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا تو حضور علیہ السلام کی بغلیں سے پسینے کی قطرے کے گرے۔ کہتے ہیں واللہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ یہ ہے میرے چہرہ، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی خوشبو کا ذکر۔ کیسے آپ جس گلی سے گزر جاتے وہاں سے خوشبو برستی ہے۔ آپ جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے وہ چہرہ چمکتا ہے۔ جب مر بھی جائے اس کی اولادوں میں سے اس کا خون ہو، ان میں سے
سب کا چہرہ چمکتا ہے، اور اگر ان کے بچے پیدا ہوتے ان کے بچے بھی خوشبودار پیدا ہوتے۔ یہ میرے آقا کی خوشبو تھی، جس کے گھر میں جاتے اور جس سے جاتے وہ کہتے واللہ یہ انسان کیسا ہے، واللہ یہ انسان کیسا ہے، اتنا حسن والا، اتنا نور والا، اتنا نور ہے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے، آپ کو دیکھ کے لوگوں کے ہوش اڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا چہرہ، کتنا خوبصورت ہمارے محبوب علیہ السلام کو بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کروں انبیاء سے عرض کیوں مالکو، وہ جو نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمارے بیانات آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔